اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ناظرین محترم، خانوادہ اجتہاد و جہاد، خانوادہ شیرازی کے عظیم چشم و چراغ حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید صادق الحسینی الشیرازی دام ظلہ عارف ہمیشہ کی طرح سال کے خاص ایام میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو اپنا پیغام دیتے ہیں. اس دفعہ بھی 28 صفر المظفر 1447 ہجری روز شہادت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر نواسہ رسول دل بند بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر آپ نے اپنے تاریخی پیغام و بیان میں بہت سے معاشرتی مسائل کو موضوع بحث بنایا، جو یقیناً اس وقت اس دنیا کے تمام معاشروں کی ضرورت ہے. ان میں سے میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ سلسلہ ازدواج، جس کے بارے میں آپ نے خاص طور پر رکاوٹ بننے والی چیزوں کا تذکرہ کیا اور شادی اور نکاح کے معاملے کو آسان اور ارزاں بنانے کے لیے حکیمانہ فرمودات اور ہدایات سے نوازا. ہمارا معاشرہ اس وقت شادی اور بیاہ کے سلسلے میں بہت سے غلط رسم و رواج کی لپیٹ میں ہے. ان رسم و رواج کی وجہ سے والدین اپنی جوان اولاد کی شادی کے انتظامات کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور شادی کے نکاح کے وسائل کو جمع کرتے کرتے زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی تگدو میں بسر کر دیتے ہیں. ایک طرف تو وہ جہیز جیسی لعنت اور کثرت حق مہر جیسے مسائل کا حل ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اولاد جو ہے وہ سن بلوغ سے بہت آگے نکل کر عمر رسیدہ ہو جاتی ہے، اوور ایج ہو جاتی ہے، اور پھر ان بچوں کو رشتہ کرنے میں، رشتہ ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، نوجوان بغیر شادی کے بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو شر شیطان سے اپنے آپ کو
تقوی کی ڈھال سے روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہوں گے، وگرنہ اکثریت شیطان کے شیطانی حربوں کا نشانہ بن کر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ نے جہاں باقی مسائل کو ٹچ کیا، وہاں پر شادی کے موضوع کو بھی انتہائی اہمیت دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ آپ نے حق مہر کی کثرت کا حل یوں بیان فرمایا کہ اگر لڑکی جو ہے وہ حق مہر مالی صورت میں مانگنے کی بجائے اپنے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے عالم قرآن شوہر سے تدریس قرآن، تعلیم قرآن اور تفسیر قرآن سیکھنے کو حق مہر قرار دے، تو اس سے قرآن سے وابستگی بھی ہوگی اور ایک وہ واجب و فریضہ جو انسان کی نمازوں کو 70 گنا اور عبادات کو 70 گنا کر دیتا ہے، نصف دین کو محفوظ کر دیتا ہے، وہ رشتہ نکاح کا عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے معاشرے میں ایسی شریف النفس اور اعلیٰ خاندان کی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ جو حق مہر میں مال دنیا طلب کرنے کی بجائے یہ مطالبہ کر دیتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارات کا موقع فراہم کرے، مجھے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی حاضری کا اہتمام کرائے، تو میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں۔ یقیناً یہ پاکیزہ سوچ انتہائی قابل تعریف ہے۔ اس سے دونوں میاں بیوی خدا و رسول اور اہل بیت رسول سے بھی جڑ جاتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کو بھی سمجھنے کا شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے فرمان میں اسی چیز کی طرف ارشاد فرمایا اور اشارہ کیا کہ اگر بیٹیاں قرآن کریم کی تعلیم کو اپنا حق مہر قرار دیں تو یقیناً اس سے سلسلہ ازدواج بھی جاری و ساری رہے گا اور کثرت مہر کی لعنت سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ان کی روحانی اور فکری تربیت بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ انتہائی احسن اقدام ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسجد کو مرکز قرار دینے کی طرف بھی آپ نے توجہ مبذول کروائی۔ جس طرح زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد ایک اسلامی ریاست کا کیپٹل ہوا کرتا تھا، عدالتی فیصلے وہاں ہوتے تھے، خمس و زکوٰۃ جمع کر کے وہاں لایا جاتا اور مستحقین میں تقسیم کیا جاتا، عدالتی فیصلے وہاں ہوتے، جنگوں کی منصوبہ بندی کفار و مشرکین کے ساتھ وہاں کی جاتی، غربت اور تنگ دستی کا مداوع کرنے کے لیے وہاں پر پلاننگ کی جاتی، نوجوانوں کی اور بچوں اور عورتوں کی تربیت کے اصول وہاں وضع کیے جاتے۔ تو لذا آج بھی مسجد کو یہی کردار ادا کرنا چاہیے، امام بارگاہوں کو یہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ عزاداری کی مجالس و محافل وہ کسی بھی معصوم کے نام سے موسوم ہو، اس میں معاشرتی مسائل کو ہر صورت میں ٹچ کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ سازی ہو سکے اور اپنی نوجوان نسل کو شر شیطان و حاسدین سے بچایا جا سکے۔ آج جب کہ سوشل میڈیا پر غلط کاموں کی پرمار ہے، گناہ کی دعوت عام ہے، انسان کو بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی، اس طرح قرآن کی طرف راغب کر کے، مسجد کی طرف متوجہ کر کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین و حضرات کو گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے اور اس طرح ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے اس سورہ نور کی آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو
رشتہ نکاح میں منسلک کرو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے غنی کر دے گا۔ ہمارے یہاں شادی کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ماں باپ کی طرف سے یہ ہیلے بہانے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، جہیز نہیں ہے، ولیمے کا سامان نہیں ہے، تو ہم تو فقیر ہیں، غریب ہیں۔ تو اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کر کے نکاح کے عمل کو انجام دینے کے صلے میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر وہ دلہا اور دلہن فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ اس آیت مجیدہ میں لفظ فقر بھی عمومی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ علمی فقر ہے، وہ مالی فقر ہے، وہ اخلاقی فقر ہے، وہ معاشرتی فقر ہے، وہ صحت و سلامتی کا فقر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یغنہم اللہ کہہ کر غنا کو بھی عام کر دیا کہ اللہ ہر قسم کے فقر سے بے نیاز کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے اس وعدے پر، رحمان کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اپنے خود ساختہ رسم و رواج کو دفن کر دینا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے رواج کو آگے لانا چاہیے۔ فضولیات، خرافات اور گناہ کبیرہ کی مجالس و محافل کا دخل عمل نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جب محفل نکاح ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتگان رحمت وہاں نازل ہوتے ہیں اور اس محفل میں موجود زن و مرد جو بھی دعا کرے وہ مقبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ دعا کریں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے تو یہ عمل رک جاتا ہے، لیکن ادھر نکاح ختم ہوتا ہے اور پھر خرافات اور بےہودگی کے ایسے مظاہرے سامنے آتے ہیں کہ فرشتگان رحمت تو کیا، وہ تو یقینا اس محفل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ محفل اور محفل کے شرکا شیطان اور شیطانی چیلوں کے ہاتھوں میں، ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ بہت جلد اس شادی کی تباہی و بربادی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہاں پر علماء اور مرجعیت کا مقام بھی بیان کیا گیا کہ اول تو میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے عزت و احترام و تکریم کو سامنے رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا اختلاف ہو بھی جائے تو پھر قرآن نے یہ کہا کہ من اہلہ و من اہلہا، عورت کے رشتہ داروں میں سے، مرد کے رشتہ داروں میں سے چند بزرگ آگے بڑھیں اور ان کے درمیان مصالحت کر دیں، اور اگر ان کے خاندانوں میں کوئی بزرگ یا ایسا نہیں ہے تو پھر مقام مرجعیت جو ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، فقہاء کی طرف رجوع کریں، ان کے بخلاء کی طرف رجوع کریں، ان کے سامنے اپنے معاملے کو ڈسکس کریں اور پھر ان کو جو سیرت معصومین سے ہدایات جاری کی جائیں، قرآن و سنت سے جو رہنمائی دی جائے اس کو اپنے لیے ایک مشعل راہ قرار دیں، عمل کریں تو یقیناً فتنہ فساد اور شیطانی شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں پھر درخواست کروں گا اپنے معزز ناظرین و سامعین کو کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ کی ان ہدایات، ان فرامین پر عمل کیجیے اور اس معاشرے کو گناہوں سے بچانے کے لیے جتنا جلد سے جلد اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر سکتے ہو اس میں ذرا پر تاخیر نہ کرو۔ کفر کے معنی یہی بتائے گئے ہیں کہ علمی طور پر، فکری طور پر، ذہنی طور پر کافی حد تک ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ لڑکا لڑکی برسر روزگار ہیں، نیک اور صالح ہیں، تو یقیناً اس سے بہتر اور کفر کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں محبت محمد و آل محمد اور ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ماہ ربیع الاول ہے، اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کو مشعل راہ بنا کے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھ کر استوار کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شر شیاطین، حاسدین، منافقین سے بچائے اور اس شادی کو خیر و برکت کا ذریعہ قرار دے اور خدا کے وعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ غنی کر دے اور کسی کا سوائے اپنی ذات کے محتاج قرار نہ دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، ہمارے مراکز علمیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی موجود ہیں شر یہود و نصارہ سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔